اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شے ہے، بدنیتی، جیسے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی۔ ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میزان کے اندر۔ اسی لیے تو سورۃ العادیات میں جو آیا تھا حصل ما فی الصدور، اعمال تو دکھا دیے جائیں گے، وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حصل ما فی الصدور، سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی، ارادے کیا تھے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی، جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے، صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھی۔ یہاں جو ہے الذین ھم یراؤون، تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے، جیسے ایک حدیث جو ہے بڑی لرزا دینے والی ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، شرک کیا اس نے۔ جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ شرک کر چکا۔ جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے طور پر، وہ شرک کر چکا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے، یہ ریاکاری، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، آپ دوسرے کی تو پہچان سکتے ہی نہیں، اپنے اندر بھی جھانک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے۔ سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے، اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے۔ کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ، اور کوئی دلی آمادگی نہیں، طبیعت میں کوئی انشراح نہیں ہوتا ان کے، مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں، مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ منافقین کی بات ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ، اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا، قلیل، کہیں توجہ ہو ہی نہیں سکتی جب اس طور کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سورہ نساء میں جو ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں اس کو مزید واضح کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 143 تھی، 42 تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً، اب کیا کریں، تاوان ہے، چٹی ہے، دینی ہے، جب مسلمان کہلوانا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے منافقین کی شان، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اسی سے تعلق جوڑ لیجئے، ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں۔ تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کی اس آیہ قرآنی کے ساتھ قائم ہو گئی۔